أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کا درس ہے۔ اس آیت میں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کی حالت کی دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں پہلی مثال بیان فرمائی تھی، اور ان دو آیتوں میں منافقین کی حالت کیا ہوتی ہے اس سے متعلق دوسری مثال دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا پھر منافقین کی حالت کی مثال اس بارش کی تیز بارش کی طرح ہے جو آسمان سے اترے، آسمان سے اترنے والی تیز بارش ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس میں وہ ایک تو بارش کا اترنا جو ہے بہت نفع مند چیز ہے، لیکن جس بارش کے اندر اندھیریاں ہوں، تاریکیاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو تو اس کا نفع ضرر سے بدل جاتا ہے۔ یا ان کی مثال، ان کی حالت کی مثال جو ہے آسمان سے اترنے والی تیز بارش کی طرح ہے، ایسی تیز بارش جس کے اندر تاریکیاں، اندھیریاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو، تو اس کا بجائے مفید ہونے کے ایسی بارش نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کا ایمان جس کے اندر نفاق ملا ہوا ہے، جس کے اندر کفر ملا ہوا ہے، زبان سے تو یہ ایمان اور اسلام کا نام لیتے ہیں، زبان سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن دل کے اندر روگ اور بیماری ہے، کفر ہے، نفاق ہے، تو ان کا یہ ایمان بجائے مفید ہونے کے نقصان دہ ہوگا۔ فرمایا کہ ان کی حالت کی مثال آسمان سے اترنے والے اس تیز بارش کی طرح ہے جس کے اندر تاریکیاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر لیتے ہوں کڑک کی وجہ سے، موت کے اندیشے سے۔ انسان جب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بارش کے اندر اور بجلی اور گرج اور چمک ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے، تو انسان ڈر کے مارے اپنی انگلیاں کان میں ڈال دیتا ہے، لیکن انگلیاں کان میں ڈالنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو چکا بجلی گرنے کا وہ تو گر کر رہے گی، تو انگلیاں کان میں ڈالنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کا حال ہے، ان کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ تو ایسی بارش جس کے اندر تاریکیاں، گرج اور چمک ہو، بجلی ہو، اور یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لے کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر کے اندیشے سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے سامنے ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ روشنی سے مراد اسلام کا غلبہ ہے۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، فتوحات ہوتی ہیں، پھر یہ آگے بڑھتے ہیں، اسلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، مقصد دنیا کا مفاد ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریکی ہو جاتی ہے تو قاموا، ٹھہر جاتے ہیں۔ تاریکی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے اور کافروں کا جو خوف ہے، جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو پھر اسلام کی طرف آگے نہیں بڑھتے، بلکہ پھر رک جاتے ہیں اور پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس میں چل پڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی ہو جاتی ہے حب دنیا کی وجہ سے تو پھر یہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے کی اور ان کے دیکھنے کی قوتوں کو اللہ پاک سلب کر لے۔ اللہ پاک اتنے طاقتور اور قدرت والے ہیں، اگر اللہ چاہیں تو ان کے سننے اور ان کے دیکھنے کی قوتوں کو
ختم کر دیں، سلب کر دیں، ضائع کر دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ الحمدللہ۔